الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ہم اللہ کی توفیق سے کتاب الصلاۃ میں باب اللباس پڑھ رہے ہیں۔ آج کی حدیث سب سے پہلی جو ہے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، رخصا رخصت دی عبد الرحمن بن عوف کو اور زبیر کو، یعنی عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت دی فی قمیص الحریری، ریشم کی قمیض پہننے کی، فی سفر ایک سفر میں، من حکت کانت بہما، من حکت خارش کی بیماری کی وجہ سے، کانت بہما جو ان دونوں کو لگی ہوئی تھی۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دی سفر میں، یعنی دوران سفر، اور خارش کی بیماری کی وجہ سے جو ان دونوں کو لگی ہوئی تھی۔ چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ریشم پہننا جو ہے یہ اس امت کے مردوں پر حلال نہیں ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 3 یا 4 انگلیوں کے برابر تک ریشم کی اجازت بھی ہے، لیکن یہاں پہ پوری قمیض پہننے کی اجازت دے دی۔ وہ اس لیے کہ ان دونوں حضرات کو، صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ اجمعین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو خارش جیسی ایک بیماری لگ گئی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے پھر آپ نے ان کو ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دے دی۔ تو چونکہ خارش میں کوئی اور کپڑا کھردرا یا سخت کپڑا جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو آپ نے ریشم پہننے کی اجازت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے بھی ایک قاعدہ بھی ہے، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت کی وجہ سے حرام چیزیں بھی بعض اوقات جائز ہو جاتی ہیں، یعنی ممنوع چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگانا ضروری ہے، بقدر ضرورہ، کہ ضرورت کی بقدر، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی۔ تو اب یہ بیماری کی وجہ سے آپ نے اجازت دی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بیماری کے دوران ہی وہ پہن سکتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں۔ تو یہاں پہ من حقتن جو ہے یا حقتن، اس کا مطلب کیا ہے کہ بیماری کی وجہ سے، یعنی یہاں پہ علت بیان کی گئی ہے کہ وہ ریشم کے قمیض پہننے کی اجازت کیوں دی گئی، کیونکہ ان دونوں کو بیماری تھی، خارش جیسی بیماری۔ اس کے بعد اگلی حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں، کسانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلتن سیراء۔ کسانی کا لفظی معنی تو ہوتا ہے مجھے پہنایا، لیکن یہاں پہ چونکہ ابھی چلا ہم اس میں تفصیلاً بات کریں گے، یہاں اس کا معنی یہ نہیں کریں گے کہ پہنایا، بلکہ اس کا معنی یہ کریں گے کہ عنایت فرمایا یا عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلتن سیراء، ایک دھاری دار جبہ یا پوشاک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار پوشاک عنایت فرمائی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کسانی کا معنی یہ کیوں نہیں کیا کہ پہنائی؟ اصل میں لفظی معنی تو یہی ہے، پہنائی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریشمی پوشاک گفٹ کی، تو
ان کو یوں لگا جیسے مجھے پہننے کے لیے دی ہے، اس لیے انہوں نے یہ لفظ بول دیا کسانی۔ فخرجت فیہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس میں نکلا، یعنی میں نے وہ زیب کی اور اس میں یعنی اس کو پہن کے نکلا۔ فرأیت الغضب فی وجہہ، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کو دیکھا۔ فرأیت، بس میں نے دیکھا، الغضب، غصے کو، فی وجہہ، آپ کے چہرہ انور پر، آپ کے چہرے پر غصے کو دیکھا۔ فشققتها بین نسائی، فشققتها، شق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، فشققتها، پس میں نے اسے پھاڑ دیا، بین نسائی، اپنی عورتوں کے درمیان، یعنی میں نے اس کو پھاڑ کر اپنی گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا، نسائی، اپنی عورتوں۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، وہذا لفظ مسلم، اور یہ مسلم کے لفظ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی دھاری دار پوشاک کو عنایت کی، اور میں اسے پہن کے نکلا، تو میں نے آپ کے چہرے پر غصے کو دیکھا، تو میں نے وہ پھر کاٹ کے اس کو پھاڑ کے اپنے گھر کی عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث ہمارے پاس اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ کسانی کا معنی یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے پہنائی، اس کا معنی یہ ہے حضرت علی کو یوں محسوس ہوا تھا شاید پہننے کے لیے دی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بولا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ مجھے دی، کیونکہ آگے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عنایت فرمائیں کہ اس کو پہن لو اور بعد میں پھر پہننے پر غصے میں آ جائیں، تو ایسا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے تو ویسے وہ دیا تحفہ۔ اب دیکھیں سونا مردوں پر حرام ہے، لیکن سونا دینا، فروخت کرنا، خریدنا، گفٹ کرنا، اس طرح یہ تو جائز ہے، اس کو بیچنا بھی حلال ہے، اس کا بزنس بھی حلال ہے، اس کو محفوظ رکھنا بھی حلال ہے، تو وہ ایک مال ہے، تو لیکن مرد پہنیں گے تو وہ جائز نہیں ہے پھر۔ اسی طرح ریشم کا حکم ہے، تو ریشم آپ نے ویسے دے دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا شاید مجھے پہننے کے لیے دیا ہے، تو جب انہوں نے پہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ کی ناراضگی کو دیکھا، تو پھر انہوں نے اس کو پھاڑ کے اپنی عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب ایک یہاں پہ لفظ ہے خلا، خلا تو پوشاک کو کہتے ہیں، یعنی ایک لمبا کرتا، جبہ وغیرہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور سیرا اس کا معنی ہے دھاری دار، دھاری دار یعنی جس کے اوپر کوئی لکیریں لگی ہوئی ہوں، اس کو سیارہ کہتے ہیں۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہ اگر کسی چیز کا پہننا حلال نہ ہو تو اس کا استعمال یوں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو تحفہ دی جا سکتی ہے، اور تحفہ پھر آگے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور آپ نے آگے پھر اپنی عورتوں کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام ہو تو اس کو دیکھ کے انسان غصے میں آ سکتا ہے، یعنی یہ غصہ جائز ہے، بلکہ جائز نہیں، اس غصے کو اپریشیٹ کرتی ہے شریعت، اور یہ مستحب کے حکم میں ہے، یعنی وہ غصہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کے کام پر ہو، تو یہ بات بھی یہاں پہ سمجھ۔ ویسے تو عمومی طور پر ہم نے یہی سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غصہ نہ کرو، اور غصے کی ممانعت ہے، اور فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ الغضب کے اوپر بہت سی باتیں مل جاتی ہیں شریعت میں، کہ پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کا انداز بھی بتایا، شیطان کی طرف سے ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور وضو کر لے، تو لیکن یہ حلال غصہ ہے، گویا کہ غصے کی بھی اقسام ہیں، ناجائز غصہ اور جائز غصہ، تو اللہ کی حدود جب پامال ہوتی ہوں اس وقت انسان کو غصہ آنا چاہیے، جب اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام ہو تو اس وقت غصہ یہ قابل تعریف ہے، یہ بات بھی اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے گھر کی عورتوں کو، خواتین کو
تحفہ دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، یہ بات بھی سمجھ آتی۔ تو یہ حدیث ہمارے پاس تھی۔ اس کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احل الذهب والحریر لاناث امتی، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وحرم علی ذکورها، اور میری امت کے مردوں پر حرام ہے، لاناث امتی، اور علی ذکورها، ہا کا مطلب بھی امت امت میں آتا ہے نا، علی ذکور امتی، کہ میری امت کے مذکر پر یعنی مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ذکور جمع کا صیغہ ہے، اور اناث بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر صراحت ہو گئی کہ سونا اور چاندی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر یہ حرام ہے۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ باب اللباس جو ہے یہ کتاب الصلاۃ میں کیوں آیا؟ تو اگر کوئی نماز کا لباس ہم ڈسکس کریں تو اس میں عورتیں جو ہیں وہ ریشم پہن کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن مرد ریشم پہن کے نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح عورتیں سونا زیب تن کر سکتی ہیں نماز کے دوران، لیکن مرد نہیں کر سکتے۔ تو احل الذهب والحریر لاناث امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال ہے، وحرم علی ذکورها، حلال ٹھہرا دیا گیا، حلال کر دیا گیا، اور حرم حرام کر دیا گیا علی ذکورها، اس کے مردوں پر، یعنی میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا۔ رواہ احمد والنسائی والترمذی وصححہ، امام احمد نے بھی اس کو بیان کیا ہے اس حدیث کو، اور امام نسائی نے بھی، اور امام ترمذی نے بھی، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث ہمارے پاس عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اذا انعم علی عبدہ، جب وہ اپنے کسی بندے پر انعام کرے، یا سرفراز کرے اپنے بندے کو، نعمتن کسی نعمت سے، ان یرا اثر نعمتہ علیہ، یہ کہ یرا دیکھا جائے، اثر نعمتہ اس کی نعمت کا اثر، علیہ اس پر، ان اللہ یحب، بے شک اللہ یہ بات پسند کرتا ہے، اذا انعم علی عبدہ نعمتن، جب وہ اپنے کسی بندے پر کوئی انعام کرے، یعنی کسی نعمت سے سرفراز کرے، ان یرا اثر نعمتہ علیہ، یہ کہ اس کی نعمت کا اس کے بندے پر اثر نظر آئے، دیکھا جائے۔ رواہ البہقی، یہ حدیث ہمارے پاس ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے، صرف ان کو بند کر کے رکھنا اور پیک کر کے رکھنا، اور پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نعمت یہی رہ جاتی ہے، بعد والے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھا جوتا پہننا چاہیے، اور اس کا رہن سہن، اس کا لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں شرائط لگائی جا سکتی ہیں کہ اس میں اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اسراف اور تبذیر بھی نہ ہو، لیکن بخل بھی نہ ہو، اور اس کے اندر تکبر کا اظہار بھی نہ ہو،
لیکن وہ انتہائی نظیف اور صاف ستھرا اور بہترین لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سعادت کی باتوں میں سے ہے ایک اچھی اچھی سواری، کھلا گھر۔ تو ان چیزوں کو اسے استعمال کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں رکھنی چاہیے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ ایک ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بات ہی الگ ہے۔ ایک ہے کہ اس کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ مسکین بنا ہوا ہے یا غریب بنا ہوا ہے اور فقر کی زندگی گزار رہا ہے، پیسہ بھی موجود ہے اور اس کو سیو بھی کیا ہو، یا تو ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائے اور جو بھی اس کو اللہ کی طرف سے ملیں چیزیں اور وہ آگے تقسیم کر دے، جیسے آپ فرمایا کرتے تھے اللہ معطی وان القاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اگر یہ نہیں کر سکتا وہ، تو پھر جمع کر کے رکھنا، بند کر کے رکھنا، اس کو شریعت جو ہے وہ کریٹیسائز کرتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، کہ ہرگز نہیں، یہ آگ شعلے مارنے والی ہے اور یہ ہر اس بندے کو اپنی طرف بلاتی ہے، آگ ہر اس بندے کو اپنی طرف بلاتی ہے جس نے منہ پھیرا اور جمع فاوعى، اس نے مال جمع کیا اور اس کو برتنوں میں بند کر کر کے رکھا۔ اوعا، یہ وعاء ان سے ہے، برتن کو کہتے ہیں۔ تو پہلے لوگ برتنوں میں مال ڈال دیتے، پیسہ روپیہ، اور پھر اس کو اوپر سے بند کر کے زمین میں دفن کر دیتے۔ تو اس طرح سے تو آج اس کی جگہ ہمارے بینک اکاؤنٹس نے لے لی ہے۔ تو اس طرح کا انداز اپنانا کہ صرف جمع کرتے رہنا، چھپا کے رکھنا، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی جو زندگی ہے وہ تعیش والی نہ ہو، یعنی اس میں کوئی بہت زیادہ تصنع نہ ہو، بہت زیادہ اسراف نہ ہو، لیکن جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ نعمت آپ استعمال کریں، اور اس نعمت کا پھر آپ کے اوپر اثر نظر آئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، یہ ہے حدیث۔ تو اس کو اگر ہم منسلک کرنا چاہیں کتاب الصلاۃ سے، تو اس حدیث کا تعلق یوں بنے گا کہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا نا خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو جب اللہ نے آپ پر انعام کیا ہوا ہے، آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ صاف ستھرا کپڑا پہن سکتے ہیں، یہ مردوں کی بات ہے خوشبو کی، عورتیں اگر گھر میں موجود ہیں تو پھر غیر محرم تک ان کی خوشبو نہیں پہنچتی تو وہ بھی لگائیں۔ تو ہاں، اس طرح صاف ستھرے رہنا، خوبصورتی اختیار کرنا۔ اور آپ دیکھیں وہ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ تکبر کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، بندے کا دل چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق و غمت الناس، کبر اور تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جانا، تو لوگوں کو حقیر جانا، اور اسی طرح وہ لباس شہرہ بھی نہ ہو۔ شہرت کا لباس کیا ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ ایکسپینسو ہو اور اس میں بھی دوسروں کو حقیر جاننے کا، نیچا دکھانے کا عنصر پایا جاتا ہو۔ تو اس کے علاوہ نعمتوں کا اثر نظر آنا چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کتاب الجنائز ہے، یعنی کتاب الصلاۃ ختم ہو گئی ہے اور اب کتاب الجنائز، اس کو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جنائز یہ جنازتن کی جمع ہے، اور جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے اور جنازہ بھی، جیم کے فتح کے ساتھ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی۔ تو کتاب الجنائز بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور کتاب الجنائز بھی کہہ سکتے ہیں، جیم کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیر بھی، یہاں جیم کے اوپر فتح لکھا ہوا ہے کتاب الجنائز، تو جیم کے اوپر کسرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو
اصل میں اس کے دو معنی ہیں جنازتن کے. ایک معنی ہے اس کا بذاتی ہی میت، میت کو بھی جنازہ کہتے ہیں. اور دوسرا معنی یعنی اگر جیم کے کسرے کے ساتھ پڑھیں جنازتن تو پھر یہ ہوگا وہ تختہ یا وہ چارپائی یا وہ چیز جس کے اوپر میت کو رکھ کر جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو یہ مراد ہوگا. تو بہرحال مردوں کو جنازہ کہا جاتا ہے. اور پھر یہ پراپر ایک وہ ایک ٹرم بن گئی جس میں میت کے احکام و مسائل کا ذکر ہے، اور میت کی اخروی زندگی کے حوالے سے کچھ یہاں پہ باتیں اور یاد دہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کروائی ہے. تو ان ساری چیزوں کو کتاب الجنائز میں درج کیا گیا ہے. سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. اکثروا زیادہ کرو، ذکر حازم حازم اللذات. حازم کا معنی ہوتا ہے کاٹنے والی. اللذات لذتوں کو کاٹنے والی. الموت یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. اکثروا کثرت سے کرو، ذکر یاد. رواہ ترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان. جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. اب ذرا یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لذتوں کو کاٹنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. اچھا، ہمارا معاشرتی رویہ کہہ لیں یا ہمارا طرز عمل کہہ لیں، ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کسی کو موت کے حوالے سے یاد دہانی کرواتا ہے تو وہ اسے آگے سے ڈانٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں کوئی اور بات نہیں آتی، ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، ہر وقت جب مرنا ہے تب مرنا تو ہے ہی ہے نا، لیکن تم ابھی سے ہی ہمیں ڈرانا شروع ہو گئے. تو یہ بات بالکل شریعت کی منافی ہے. یہ جواب موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. یہ حدیث بھی ہے، ایک اور حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، تو یہ عقل مند. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے نا کہ کسی سوسائٹی میں آپ گھر لینے لگے ہیں تو وہاں پہ قبرستان بھی قریب ہے، تو وہ بڑے حیران اور تذبذب میں دیکھتا ہے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک ایسی ضرورت ہے جس طرح واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت ہے، جس طرح کسی اور جگہ کی، مسجد میں جانا ہے، اسکول میں جانا ہے، تو مرنے کے بعد قبرستان میں بھی جانا ہے. تو اس کو اپنی زندگی سے ہم نکال نہیں سکتے، اس کو بے دخل نہیں کر سکتے موت کو. اور آپ دیکھ لیں کہ موت پھر اچانک بھی آتی ہے، اور تھوڑا بیمار رہنے کے بعد بھی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ہر وقت اس کی تیاری ہونی چاہیے. تو اکثر وہ ذکر اس کو کثرت سے یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ موت موت بس لفظ بولتے رہو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے اس موت کے تصور کو اپنے دل میں جاگزیں کر لو، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی بہت زیادہ تیاری کرو. اور جیسے قرآن مجید میں ہے نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو بہت زیادہ شریعت کی فالوئنگ میں لگا دو، شریعت پر عمل کرنے میں لگا دو، کہ جب کبھی موت آئے تو انسان فرما بردار ہو. تو یہ ہے معنی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو یہاں بھی اکثر ذکر کا معنی بھی یہ ہے کہ اس کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اس کو اپنے دل میں رکھو، اس کا استحضار ہونا چاہیے. اور انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا،
یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا یا خاتمہ بالشر ہوگا، تو اپنے خاتمے کے بارے میں اس کو بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے اور بہت زیادہ اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ حدیث ہے ہمارے پاس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتمنين احدكم الموت لضر ينزل به، لا يتمنين، تمنی سے ہے نا، خواہش کرنا، لا يتمنين، نہ تمنا کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الموت موت کی، لضر اس تکلیف کی وجہ سے، ینزل به جو اس کو پہنچی ہے، تم میں سے کوئی خود کو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ یہ نون سکیلا وغیرہ کی وجہ سے ہرگز کا معنی بھی اس میں آ جاتا ہے، لا یتمنین، ہرگز تمنا نہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الموت موت کی، لضر اس تکلیف کی وجہ سے، ینزل به جو اس پر نازل ہوئی ہے، یعنی جو اس کو پہنچی ہے، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، بس اگر لا بدہ بہت ضروری ہو، متمنین موت کو مانگنا یعنی اس کی تمنا کرنا، یعنی اگر موت کو ضروری مانگنا ہو، اس کی تمنا ضرور کرنی ہو، تو فلیقل چاہیے کہ یہ کہے، تو یوں دعا کرے، پھر وہ شخص جو موت کو مانگنا ہی چاہتا ہے تو پھر وہ یوں دعا کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کو مانگنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مانگنا چاہتا بھی ہے، بہت ضروری ہے، تو پھر یہ یوں پڑھے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہم اے اللہ، احینی مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات جب تک زندگی، خیرا لی بہتر ہے میرے لیے، وتوفنی اور تو مجھے فوت کر، اذا کانت الوفات جب ہو فوت ہونا، خیرا لی میرے لیے بہتر، تو یعنی اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے تب تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے فوت کر دے، مجھے وفات دے دے جب فوت ہونا میرے لیے بہتر ہے۔ متفقن علیہ، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں یہ دیکھیں آپ کہ ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اس وقت پھر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی تکلیف ہو یا بیماری شدت اختیار کر جائے تو بعض لوگ پھر کہتے ہیں جی موت ہی آ جائے، اب میں مر ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی اولاد سے تنگ آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں مر جاؤں تو بہتر ہے، تو اس طرح کا رویہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور موت کی اس طرح سے تمنا کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے، جتنی بھی مصیبت ہو، جتنی بھی تکلیف ہو، تو اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے، اس میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اور اپنے اس تکلیف کو گناہوں کے ختم ہونے کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے جو مصائب ہیں، جو آزمائشیں ہیں، ان پر صبر کرے، اور صبر یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیح سند کے ساتھ قول بھی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، صبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، صبر کی حیثیت ایمان میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کے اندر سر کی حیثیت ہوتی ہے، اذن قطع الرأس بعد الجسد، جب سر کاٹ دیا جائے تو پھر جسم کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح اگر ایمان میں سے صبر کو نکال لیا جائے تو پھر ایمان بھی کسی کام کا نہیں۔ تو بہت سی دلائل ہیں صبر کرنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو پورا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پھر ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب تکلیف شدت اختیار کر جاتی ہے اور اس وقت پھر اللہ کی مدد نازل ہونے کے قریب ہوتی ہے،
तो उस वक्त फिर इंसान अगर सब्र का दामन छोड़ दे तो वो नाकाम हो गया, और अगर उस वक्त भी वो सब्र के साथ डटा रहे तो फिर वो कामयाब हो गया। और सब्र का बहुत बड़ा अजर अल्लाह ने तैयार किया। तो खैर सब्र करना चाहिए जो भी तकलीफ आती है, और ये मसाइब ये तकालीफ जो है अ, ये अल्लाह की ये सुन्नत है, यानी अल्लाह का ये तरीका है कि वो अपने बंदों को ईमान के बकदर आजमाता रहता है। जिसका जितना ईमान ज्यादा होता है उस पर उतनी ही आजमाइश ज्यादा आती है। इन्ना अशद्दन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा जो आजमाइश होती है वो अंबिया की होती है, और फिर उसी की मिसल जैसे लोगों का ईमान होता है उसी तरह उनकी आजमाइश होती रहती है। और फिर एक और हदीस में आपने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है और तकालीफ से दो चार करता है, मुसीबतों और आलाम से दो चार करने के बाद फिर बंदा दुनिया में ऐसे चल रहा होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई गुनाह ही नहीं है। फिर अल्लाह अपने पास बुला लेते हैं। तो ये तकालीफ यानी हदीस में यहाँ तक कि कांटा भी चुभे तो भी उससे अल्लाह ताला गुनाह मुआफ करते हैं। तो उस वक्त फिर इंसान को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर इस वक्त मौत की तमन्ना करना ये हराम है। किसी तकलीफ किसी बीमारी के अंदर मौत मांगना ये हराम है। सिर्फ एक किस्म है मौत की जिसको मांगा जा सकता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो मांगी है कि जिसको शहादत की मौत कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में किताल करूं, शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। और इसी तरह से शहादत की दुआ मांगने की इजाजत है। और ये शहादत की दुआ दुश्मन के खिलाफ मैदान मक्तल में मारका लड़ते हुए ये वो दुआ है। जैसे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा अर्जुकनी शहादतन फी सबीलिक, ये दुआ थी, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक, कि अल्लाह मैं तुझसे शहादत की मौत मांगता हूँ और तेरे रसूल के शहर में मांगता हूँ। ये शहादत की मौत के अलावा वैसे मौत मांगना और खुदकुशी तो बहुत बहुत फिर ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है कि आदमी खुद को ही कत्ल कर ले। यानी आप यूं समझें कि इस हदीस के इस जुमले से हमें ये समझ आती है कि इस बीमारी के अंदर मौत की तमन्ना करना भी हराम है, ममनू है। चाहे जाए कि इंसान खुदकुशी कर ले। अगर कोई बंदा खुदकुशी करता है ना तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बादरनी अब्दी बिनफ्सिही हर्रम तो अलैहिल जन्नह, इस बंदे ने मुझसे जल्दी की है, इसको मैंने फौत करना था लेकिन इसने खुद ही अपनी जान ले ली है, तो हर्रम तो अलैहिल जन्नह, एक मुद्दत मदीद तक एक लंबी मुद्दत तक मैंने इस पर जन्नत को हराम कर दिया है। फ़इन कान लाबुद्दा मुतमन्नियन फलयकुल, अच्छा अगर इंसान को तसल्ली नहीं हो रही और वो मांगना ही चाहता है मौत, तो मौत मांगने का जो अंदाज शरीयत ने यहाँ दिया है इसकी इजाजत है, इसके अलावा मौत नहीं मांगी जा सकती। और इसमें भी ये नहीं है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। इसमें क्या है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, ऐ अल्लाह तब तक मुझे जिंदा रख जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर है। तो यहाँ इंसान मौत नहीं मांग रहा बल्कि भलाई मांग रहा है। व तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और मुझे फौत कर दे जब मेरे लिए वफात बेहतर हो। अब देखें इंसान के लिए वफात कब बेहतर होती है, जब अल्लाह ताला उसको फितनों से बचा के इस दुनिया से ले जाए। जैसे हदीस में आता है ना कि एक वक्त आएगा, इतने फितने होंगे, इतने फितने होंगे कि कब्र वाले के पास से एक शख्स गुजरेगा और ख्वाहिश करेगा काश इसकी जगह पे मैं यहाँ कब्र में दफन होता। इतने फितने होंगे। तो इससे पहले कि वो मफ्तून हो जाए और किसी फितने का शिकार हो जाए तो उसको मर जाना बेहतर था। तो ये वो मांग रहा है अल्लाह से कि अल्लाह जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर है तो मुझे जिंदा रख, और जब मेरे लिए फौत होना बेहतर है तो मुझे फिर फौत कर दे। तो ये उस्लूब इख्तियार करना दुआ का, मौत मांगने का, ये ठीक है, जायज है, इसकी इजाजत शरीयत ने दे दी और इन्हीं अल्फाज के साथ ही होगा। तो इसके अलावा कोई और तर्ज अमल इख्तियार कर लेना और बीमारी का उज़र करके कह देना या फिर खुदकुशी के हवाले से बात कर दी, वो तो बहुत ही अगली बात है और वो बिल्कुल भी जायज नहीं है।
اس کے بعد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کو اس حال میں موت آتی ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ المؤمن یموت، مومن فوت ہوتا ہے، بعرق الجبین، اس حال میں کہ اس کی پیشانی، عرق کہتے ہیں پسینے کو، پسینہ، اور جبین پیشانی کو، تو پیشانی کے اوپر پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں مومن کی موت کے حوالے سے تھوڑی کیفیت بیان ہوئی ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ جب اس کو دیکھیں، اس میں ہر کسی نے اس دنیا سے جانا تو ہے، کوئی ایمان کی حالت میں جا رہا ہے، کوئی کفر کی حالت میں جا رہا ہے، اور اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونے کی بہت سی مختلف صورتیں ہیں، اور یہ صورتیں احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ خاص طور پہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے مسند احمد میں، اس میں تفصیلاً نیک بندہ جو ایمان والا ہے اس کی موت کا بھی ذکر ہے، اور منافق، کافر، فاسق، اس کی موت کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے بھی یہ بتایا، اس میں تو یہ آتا ہے نا کہ مومن کے پاس جب فرشتے آتے ہیں اس کی جان نکالنے کے لیے، اور فرشتہ ایک نہیں ہوتا، ایک ملک الموت ہوتا ہے، باقی فرشتوں کی پوری ٹیم لے کے آتا ہے، الی مد بصری، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے اس کو فرشتے ہی نظر آتے ہیں، اور ان کے چہرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، اس کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور پھر ملک الموت آ کے اس کو خطاب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی رحمت من اللہ و رضوان، اے پاکیزہ اور مطمئن روح، اللہ کی رحمت اور اس کی رضوان، خوشنودی کی طرف نکل۔ تو پھر وہ روح نکلتی ہے، اور پھر اس کو کفن میں ڈال دیتا ہے، پھر ایک فرشتہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، ایسے ہاتھوں پہ سفر کرتی کرتی آخری فرشتہ لے کے اس کو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اور پھر آسمان کا دروازہ اس پہ دستک دی جاتی ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، جس طرح دنیا میں نام لیا جاتا تھا اسی طرح اس کا نام لیا جاتا ہے، اور ادھر سے اس کو غسل دے کے، کفن پہنا کے، جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور ادھر سے اس روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ فیجلسانی ہی کے الفاظ آتے ہیں کہ فرشتے آ کے پھر اس کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں تین، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر وہ سوال کرتے ہیں من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ کہتے ہیں وہ رسول اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہتا ہے دینی الاسلام۔ پھر اس کو وہاں پہ جنت کا بچھونا لا کے بچھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ قیامت قائم ہو تاکہ میں اپنے وہ مراتب اور منزلیں ان کو حاصل کر سکوں۔ اور اسی طرح جو فاسق، فاجر، منافق، کافر، اس کی جان نکالنے کے فرشتے آتے ہیں، تو ان کے پاس ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے، اور وہ آ کے فرشتہ پھر اس کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے بری روح، اخرجی الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کے غصے اور ناراضی کی طرف نکل۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ پھر نکلنا نہیں چاہتی اور چھپتی ہے، اور پھر اللہ کے فرشتے اس کو وہاں سے کھینچ کے نکالتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس کی تفسیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ ہاتھوں میں سفر کرتی ہے، اور آسمان پہ لے جا کے دستک دی جاتی ہے، تو دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور وہ آسمان سے نیچے پھینک دی جاتی، اور ادھر سے پھر اس کو قبر میں جب لٹایا جاتا ہے تو اس کی روح واپس لوٹا کے اس کو، یہی تین سوال کیے جاتے ہیں، اور تینوں سوالوں کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ تو فرشتے اس کو آگے سے پھر کہتے ہیں، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے کتاب اللہ کو پڑھا اور نہ ہی تو نے اس کو سمجھا۔ اور پھر آگ کا بستر لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ یعنی بہت کٹھن معاملات ہوتے ہیں پھر اس کی طرف۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا، اس حدیث کی تشریح میں یہ بات دوسری حدیث اس لیے بیان کی کہ مختلف موت کے مناظر ہیں جو قرآن و سنت میں ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب نبی وہ کیسا منظر ہے، اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم،
کہ جب اللہ کے فرشتے ان کی جانیں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کی روحیں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو فوت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جو ایمان والا ہے المؤمن، اس میں یہاں ہمیں سب سے پہلے المؤمن کو سمجھنا ہوگا. المؤمن کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہو، یا المؤمن کا یہ معنی قطعا نہیں ہے کہ بس وہ زبانی جو آرٹیکلز آف ایمان ہے ان کے اوپر تھوڑا اسٹیٹمنٹ دینے والا ہو، بلکہ دل و جان سے ان کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو ان پہ لگا دینے والا. اب ایمان کے آرٹیکل 6 ہیں، اس میں سب سے پہلا اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کا بہت سے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بات مانی جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. یہ اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. یعنی اللہ میرے اوپر جو جس طرح سے چاہتا ہے ویسے تصرف کرے، تو یہ ہے ایمان اور اسلام. تو بہرحال جو بندہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کو موت نیک ملتی ہے، اور اس کی ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، بے عرق الجبین، کہ اس کی پیشانی پسینے والی ہو جاتی ہے، پسینہ اس کے اوپر پسینہ آلود، یعنی ہلکا سا پسینہ آ جاتا ہے. رواہ الثلاثہ و صححہ ابن حبان. اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. قالا، یہ دونوں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم، تلقین کرو اپنے مرنے والوں کو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی. رواہ مسلم والاربع، اس کو مسلم نے اور چاروں نے بیان کیا ہے. الاربع سے مراد وہ چار ہیں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے مقدمے میں تفصیلاً بیان کیا ہے. تو یہاں پہ اس حدیث میں یعنی جو بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم ہے. یہ تلقین، لقینو کا معنی تلقین ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی تلقین کرو. موتا، یہ میتن کی جمع ہے، زیادہ میتیں. تو اصل میں چونکہ اس نے اب مرنے کے بعد میت بن جانا ہے، تو اس لیے اس کو میت کہہ دیا، موتا کو، تمہارے مردے، تمہاری میتیں. تو لیکن چونکہ یہ پیچھے لقینو بتا رہا ہے کہ یہ ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہے، بلکہ روح نکلنے سے پہلے کا وقت ہے، اور یہ بالکل اس کے بعد میت کے حکم میں چلا جائے گا، لیکن ابھی میت میں کے حکم میں نہیں ہے. تو اس کو تلقین کریں آپ لا الہ الا اللہ کی. اور لا الہ الا اللہ کی تلقین کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو جنت میں داخل ہونے کی بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو یہ تلقین کرنی ہے. اچھا، یہ تلقین کس انداز میں کرنی چاہیے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پاس خود یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور جملہ پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کی زبان پر بھی یہ جاری ہونے کے چانسز ہیں، تو وہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے کان میں کہہ دیں، کان میں کہہ دیں، کیونکہ وہ نزع کا عالم ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی پریشانی کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس دنیا سے انقطاع ہو رہا ہوتا ہے، اور اگلی دنیا میں انسان داخل ہو رہا ہوتا ہے آخرہ میں. تو اس وقت پھر بہت خوبصورت انداز اپنانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس کسی برے رویے، تلقین کرتے ہوئے برا رویہ اپنانے کی وجہ سے وہ آگے سے کوئی ایسا جملہ بول دے یا انکار کی طرف چلا جائے، وہ کہ میں نہیں مانتا. تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بہت خوبصورت انداز میں اس کو اس طرح سے تلقین کرنی چاہیے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. تو لا الہ الا اللہ کے بہت سے فضائل ہیں. یہ کلمہ جو ہے یہ بے چینی اور بے قراری میں بھی انسان کو سکون دیتا ہے، اور پریشانی اور دکھوں میں بھی انسان کا مداوع کرتا ہے، اور اس میں انسان توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے. اور پھر ظاہر ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس کا آخری کلام یہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا.
اس کے بعد معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا علی موتاکم یاسین، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس کہ اپنے مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھو۔ اب یہ حدیث بالکل بھی ثابت نہیں ہے اور یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں دو راوی ہیں، ان دونوں کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ اس کی تفصیلات آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں ایک ابو بکر بن العربی ہے۔ چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا، یعنی اس سے حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ مردوں پر سورہ یاسین پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی اس حدیث کو ڈسکس اس لیے کیا جانا چاہیے اور اس کا ذوق اس لیے بیان کیا جانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہر بندہ ہی اس کو اختیار کر چکا ہے، یعنی یہ اس کو بعض فقہا نے بلکہ بعض علماء نے اس کو بدعت قرار دی ہے۔ جب یہ حدیث ثابت نہیں ہے تو پھر کوئی شخص اس کو دین سمجھ کے کرے گا تو اس کے اوپر پھر عمل کرے گا تو یہ ایک بدعت کی طرف ہی بات لے کے جاتی ہے۔ تو بعض نے تو اس کو صراحتاً کہہ دیا کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھنا یہ بدعت ہے، اور صحیح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر تو حدیث ثابت ہوتی پھر یہ حکم ثابت ہو جانا تھا۔ جب حدیث ثابت نہیں ہے تو پھر حکم بھی ثابت نہ ہوا، تو جب حکم ثابت نہ ہوا تو پھر یہ دین میں ایک اضافہ ہو گیا، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے اور یہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ پھر دین میں اضافہ کر رہا ہے، تو اس کو پھر بدعت کہنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے ہمارے پاس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت کہتی ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ پر داخل ہو گئے، یعنی ام سلمہ کے شوہر۔ اس کے بعد پھر شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی، لیکن اس وقت ان کے شوہر ابو سلمہ اور ان کی وفات کا یہاں ذکر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ پر داخل ہو گئے، وقد شق بصرہ، اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، یعنی یہ ابو سلمہ وفات پا چکے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ فاغمضہ، سو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ ثم قال، پھر فرمایا ان الروح اذا قبض اتبعه البصر، بے شک روح اذا قبض، جب قبض کی جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، اتبعه البصر، تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی ٹانگوں سے پہلے نکلتے نکلتے جب انسان کے سر کے راستے اور وہ روح نکل جاتی ہے تو پھر فرشتے لے کے اس کو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی مسند احمد کی، تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو جب وہ آسمان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو نظر اس کی پیروی کرتی ہے، یعنی آخری رمق باقی ہوتی ہے آنکھوں میں، تو وہ پھر نظریں اٹھ جاتی ہیں اس کی طرف، روح کی طرف، اور روح اللہ کے حکم کا نام ہے، اور یہ انسان کا جسم اس سے چلتا ہے، اور روح اور جسم کو گرا لگا دیں تو زندگی بن جاتی ہے، اور اگر اس گرا کو کھول دیں تو یہ پھر انسان کی میت رہ جاتی ہے اور روح چلی جاتی ہے، تو ایک عالم ارواح بھی ہے۔ تو ان الروح اذا قبض اتبعه البصر، بے شک روح جب اس کو قبض کیا جاتا ہے تو نگاہ اس کی پیروی کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے۔ فزج ناس من اہلہ، تو جب آپ نے یہ کہا نا تو زجا، اونچی آواز سے رونے لگے، ناسن، کچھ لوگ، من اہلی ہی، اس کے گھر والوں میں سے، یعنی ابو سلمہ کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ پھر اونچی آواز میں رونے لگے۔ فقال، پس آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، لا تدعوا علی انفسکم، نہ تم اپنے نفسوں پر بد دعا کرو، الا بخیر، ہاں خیر مانگ لو، یعنی تم اپنے نفسوں کے لیے خیر مانگو، خیر کی دعا کرو، بھلائی کی دعا کرو۔ فإن الملائکۃ، بے شک فرشتے،
فَأُمِّنُّ عَلَى مَا تَقُولُونَ، آمین کہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہوتے ہو، یعنی جو بھی تم دعا کرتے ہو تو اس دعا پر وہ آمین کہتے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور اس کے درجات کو بلند کر، فی المہدیین ہدایت یافتہ لوگوں میں، وافسح لہ فی قبرہ، اور اس کی قبر کو اس پر کشادہ کر دے، ونور لہ فیہ، اور اس کو اس کے لیے روشن کر دے، یعنی اس کی قبر کو ابو سلمہ کے لیے روشن کر دے، وخلف فی عاقبہ، اور اس کے باقی رہ جانے والوں میں تو ان کا خلیفہ بن جا، نگہبان بن جا، یعنی اس کے پسماندگان یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان میں تو ان کا خلیفہ بن جا۔ یہ حدیث ہمارے پاس صحیح مسلم کی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تعزیت کے لیے آئے۔ یہ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بعد میں آپ نے ایک دعا بھی سکھائی تھی کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے، نعم البدل دے دے۔ تو ابو سلمہ فوت ہو چکے تھے، ام سلمہ جو تھی یہ بیوہ ہو چکی تھی، تو خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس دعا کو پڑھتی اور غور کرتی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کوئی شوہر کیسے مل سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ام سلمہ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی، مومنوں کی ماں بن گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، تو کہتی ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ ابو سلمہ سے کہیں بہتر اللہ نے مجھے شوہر دے دیے ہیں۔ تو یہ ام سلمہ مومنوں کی ماں ہے۔ تو وہ یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ابو سلمہ وفات پا چکے تھے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو آپ نے ان آنکھوں کو بند کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی سب سے پہلی، بلکہ اس سے بھی پہلی یہ ثابت ہوئی کہ تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ میت کی اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو وہ بند کر دینی چاہیے۔ اور تیسری بات، وہ آنکھیں کھلے ہونے کی وجہ ہمیں یہ یہاں پہ سمجھ آئی، اور وہ یہ تھی کہ ان الروح اذا قبض اتبع البصر، کہ جب روح نکلتی ہے نا، نکال کے فرشتے لے کے جاتے ہیں تو نظر اس کی پیروی کرتی ہے، اس وجہ سے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ اس حدیث کی بھی تائید ہوگی یہاں سے کہ فرشتے آتے ہیں اور روح نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فزج الناس من اہلی، فزج الناس من اہلی، ابو سلمہ کے گھر والوں میں سے کچھ اونچی آواز سے رونے لگے، تو آپ نے پھر اس وقت ان کو یہ بات سمجھائی۔ غم کی کیفیت میں رونا مباح ہے، رو سکتا ہے بندہ، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور دل بھی غمگین ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی زبان کے حوالے سے یہ شریعت نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس وقت کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرے۔ اگر کوئی ایسی بات نکلے گی تو پھر یہ صبر کے منافی ہے، لیکن اگر زبان سے بھلائی کی دعائیں نکلیں تو پھر یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کیا دیتا ہے کہ یہ مر گیا تو مجھے بھی اب مر جانا چاہیے، میں بھی اب مر جاؤں تو بہتر ہے، تو اس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دعا انسان جب کرتا ہے تو اس وقت پھر فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو اچھی دعا ہونی چاہیے، اپنے اپنے خلاف بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی کہ میت کے لیے آپ دعائیں شروع کر دو، یعنی ابھی نماز جنازہ میں تو دعائیں پڑھی جائیں گی، قبر کے اوپر بھی دعا ہوگی، لیکن اس سے پہلے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لأبی سلمہ، یا کوئی بھی شخص اور فوت ہو گیا اللہم اغفر لعبد الرحمن، اللہم اغفر لسیف اللہ، کوئی بھی نام ہے اس کے ساتھ لام لگا کے اور پھر یہ اسی پیٹرن کے اوپر لا کے وہ دعا اختیار کرنی چاہیے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ ورفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ اس کے درجات کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر دے۔ اب ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ ہدایت یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صلحاء ہیں،
یعنی صالحین لوگ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، یہ سارے ہی مہدیین ہیں۔ تو مہدیین میں ان کو شامل کر اور اس کے درجات بھی بلند کر۔ وافصح لہ فی قبری، اور اس کے بعد فرمایا کہ افصح کا معنی ہوتا ہے وسیع کر دے، یعنی کشادہ کر دے۔ تو دیکھنے میں تو اصل میں یہ جو برزخی معاملات ہیں، برزخ ہم پردے کو کہتے ہیں، اور یہ آخرت کی زندگی جو ہے، یعنی اس مرنے کے بعد کی زندگی، وہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ تو ظاہری طور پر تو قبر کے ساتھ قبر ہوتی ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے قبر۔ تو یہ برزخ کا جہان ہے، اور اس میں ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، اور اپنی عقل پر مبنی باتیں یہاں پہ ہم لے کے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں پہ بس ہمیں ایمان لانا ہے اور اقرار کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بعین ہی مان لینا ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، تو پھر آگے عقل کے اوپر نہیں جانا کہ وہ کیسے کشادہ ہوگی، کس طرح سے ہوگی، وہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور قبر میں اندھیرا ہوتا ہے تو اس کو روشن فرما دیں۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم اپنے فوت ہونے والوں کے لیے قبر کے اندر روشنی مانگیں۔ وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ، اس کا معنی کیا ہے؟ عاقبہ کا معنی ہے جو پیچھے بیوی بچے چھوڑ کے وہ شخص گیا ہے، تو ان کا خلیفہ ہو جائے، یعنی ان کا نگہبان بن جا۔ ظاہر ہے ان کو بھی بہت ضرورت ہے اس وقت، وہ جانے والا تو چلا گیا، اور پیچھے جو لوگ رہ گئے، اس کے بیوی بچے آل اولاد، بہت سے مسائل کا دو چار ہو، جیسے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، حالات ہی بدل جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات کمانے والا وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، پیچھے کمانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ دعا کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تو جو پسماندگان ہے ان کا خلیفہ بن جائے، یعنی ان کا نگہبان بن جائے۔ تو ہمیں یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، دعا یاد کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، اس میں میں نے کہا کہ نماز جنازہ کے اندر وہ انشاءاللہ آئیں گی چیزیں، وہ دعائیں پڑھیں، قبر کے اوپر دعائیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ پھر جب آپ ملتے ہیں تو تعزیت کی دعائیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ پڑھیں، اور ساتھ میں ہر وقت یہ پڑھتے رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم میت کے گھر میں گئے ہوتے ہیں اور جنازے کے لیے گئے ہوتے ہیں، اور اس وقت پھر لوگ اپنے موبائلوں پہ لگے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اس وقت یہ کلمات ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ فوت ہو گیا اس کے لیے یہ پڑھیں آپ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے مخلص ہو کے دعا کرو۔ اس وقت اس کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمیں بھی ضرورت ہوگی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ اور میں یہ وقت نہیں آنا، یہ ہر کسی پہ وقت آنا ہے۔ تو جیسے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہمارا وقت آئے تو ہر بندے کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے درجات کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر دے، اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ اس کی قبر کو منور کر دے، اللہ اس کے بعد جو پسماندگان ہیں ان کے اوپر تو خلیفہ بن جا، تو نگہبان بن جا۔ جیسے ہمیں ضرورت ہے اسی طرح ہر بندے کو ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ طرز عمل اپنانا بہت ضروری ہے کہ انسان یہ دعا یاد کرے اور یہ بار بار پڑھتا رہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ وفات پا گئے، سجیا ببرد حبرات، تو سجیا کا معنی ہے ڈانپ دیا گیا آپ کو، اور اس کے ساتھ داری دار یمنی چادر کے ساتھ۔ ہبراتن کا معنی ہوتا ہے یمنی دھاری دار چادر، تو ببردن چادر، تو ایسی چادر جو دھاری دار تھی، یمن سے آئی تھی، اس کے ساتھ آپ کو ڈھانپ دیا گیا۔
इस हदीस से ये बात साबित हुई कि मैयत को किसी एक चादर के साथ ढांप देना चाहिए, उसके ऊपर एक चादर दे देनी चाहिए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी चादर दी गई। तो अच्छा, इसके लिए फिर सफेद चादर होना कोई जरूरी नहीं। कफन, कफन के लिए तो ये चीजें आएंगी आगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जो सफेद रंग है ये अल्लाह को बहुत पसंद है, इसमें अपने मुर्दों को दफनाया करो और ये पहना करो। तो लेकिन अभी कफन से पहले ही जब आदमी फौत हो जाता है, फौत होने के बाद उसके ऊपर जैसे हमारे यहाँ कोई खेस वगैरह दे देते हैं, कोई कंबल दे देते हैं, कोई इस तरह से कोई चादर दे देते हैं, तो वो फिर किसी भी कलर की हो, किसी भी ऊपर डिजाइन वगैरह भी बना हो तो कोई हर्ज नहीं है। ये माना है यहाँ पे। एक माना तो ये है कि मतलब यहाँ से ये समझ आता है कि एक चादर से ढांप देना चाहिए। दूसरा, अगर वो चादर कोई नक्शो नगार वाली हो, धारीदार हो, तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से ही मरवी है, अन्ना अबा बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ब्बल नबी, उन्होंने बोसा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बाद मौत ही, आपकी वफात के बाद। उन्होंने आपकी वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया, यानी आपकी मैयत का बोसा किया। तो असल में अ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो लोग, सहाबाए किराम बहुत परेशान थे। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आके देखा, चादर हटाई, तो फिर आपने आपके चेहरे को बोसा दिया और फिर बहुत रोए। तो इससे ये समझ आती है कि मैयत को बोसा दिया जा सकता है, यानी मैयत को बोसा दिया जा सकता है, जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लिया था। इससे थोड़ा गम की शिद्दत में कमी हो जाती है और इंसान अ, थोड़ा बोसा देने के बाद हौसले में आ जाता है। तो यही मुराद है। वरना बोसा देने से उस मैयत को तो नहीं पता कि मुझे बोसा दिया जा रहा है, लेकिन जो बोसा देने वाला है उसको अब उसकी अपनी कैफियत थोड़ी बदल जाती है। इसके बाद अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी ये हदीस है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काला, आपने फरमाया, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुम बिदैनिही, नफ्सुल मुमिनी, मोमिन की रूह, मुअल्लक़तुन, मुअल्लक होती है, लटकी हुई होती है, बिदैनिही, अपने कर्ज के साथ, हत्ता युक़ज़ा अन्हु, यहाँ तक कि उसकी तरफ से उसको अदा कर दिया जाए। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व हसना। मोमिन की रूह उसके कर्ज की वजह से लटकी हुई होती है, यहाँ तक कि उसके उसके कर्ज को उसकी तरफ से अदा कर दिया जाए। इस हदीस से बहुत सी बातें समझ आती हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ आती है कि इंसान को कर्ज कम कम से कम पकड़ना चाहिए, यानी बहुत मजबूरी हो तो कर्ज पकड़ना चाहिए। क्योंकि ये कर्ज ऐसी चीज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को भी कर्ज माफ नहीं है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं सिवाय कर्ज के। तो कर्ज कम से कम लेना चाहिए। दूसरा ये है कि अ, अ, यानी जब तक कर्ज अदा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक वो मुअल्लक रहेगी, रूह मुअल्लक रहेगी। मुअल्लक का मतलब क्या है कि जो उसको एजाज मिलना था या इनाम मिलना था, वो इनाम इनाम और एजाज से अभी तक वो महरूम रहेगी, जब तक कि उसकी तरफ से कर्ज अदा ना किया जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर कर्ज होता तो आप उसकी नमाज जनाजा ना नहीं पढ़ाते थे जब तक कि कोई जिम्मेदारी ना ले लेते। बल्कि एक मौके पे एक सहाबी ने जिम्मेदारी ले ली, 2 रियाल कर्ज था गालिबन। तो जिम्मेदारी लेने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के बाद उसको मिले, कहा कि आपने वो अदा कर दिया है? उसने कहा अल्लाह के नबी अभी तक नहीं कर सका। फिर जब दोबारा मुलाकात हुई उसने कहा कि वो मैंने कर्ज अदा कर दिया है। ये मौका ये था कि आप जनाजा पढ़ाने लगे तो पूछा कि इस पर कर्ज है, आपको बताया गया कि है। आपने फरमाया कि जब तक कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा मैं कर्ज नहीं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। फिर वो सहाबी ने जिम्मेदारी ले ली थी, तो उसको बाद में जब मिले ना आप, तो फिर जब उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने
ادا کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے۔ تو یہ ہے معنی معلقۃ بدینہ کا۔ تو بہت کم قرض لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ قرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی بہت زیادہ مجبوری ہو تو چلے بندہ لے لے، اور پھر اس کو فوراً ادا کرنے کی طرف توجہ کرے۔ اور قرض اس نیت سے لینا کہ میں ادا ہی نہ کروں گا، تو یہ تو وہ پھر چور ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے بات، کہ پھر تو وہ چوروں کا طرز عمل اپناتا ہے اور چور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ یعنی قرض بہت بہت ہی بری چیز ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الذی سقط عن راحلتہ فماتا، اس شخص کے بارے میں، فی الذی اس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا، سقط جو گرا، عن راحلتہ اپنی سواری سے، فماتا پس فوت ہو گیا، یعنی وہ سفر حج کے دوران اپنی سواری سے گرا اور فوت ہو گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا، اغسلوہ بماء و سدر، اس کو بیری کے پتوں سے ملے ہوئے پانی کے ساتھ غسل دے دو۔ تو فرمایا اغسلوہ بماء و سدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو، یعنی بیری کے پتوں کو ملا کے پانی میں غسل دے دو۔ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اور اسے دو کپڑوں میں ہی کفن بھی دے دو۔ اب یہ حدیث ہمارے پاس اصل میں دو کپڑوں سے مراد یہاں احرام کے دو کپڑے ہیں، احرام کی دو چادریں ہیں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ وقوف عرفہ کے دن یہ قصہ ہوا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھے، تو وہ سواری سے گرے اور گرتے ساتھ ہی ان کی موت ہو گئی۔ تو وہ احرام کی حالت میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ اس کو بیری کے پتوں کا ملا ہوا جو پانی ہے اس کے ساتھ غسل دو، اور پھر انہی دو چادروں میں کفن پہنا دو۔ تو نہ اس کو خوشبو لگاؤ، نہ اس کو الگ سے دوسرا کفن پہناؤ، اسی طرح سے ہو۔ اور بندہ جس حالت پہ فوت ہوتا ہے اسی حالت میں، یعنی قیامت والے دن وہ لبیک اللہم لبیک اور تلبیہ کہتے ہوئے ہی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ معنی ہے۔ میت کو غسل دینا ضروری ہے، اور اس میں احرام کی حالت میں یعنی جو فوت ہوا ہے غسل اس کو بھی دیا جائے گا، جیسے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو لیکن اگر پانی کے ساتھ بیری کے پتے بھی ملا لیے جائیں تو اور بھی یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور میت کو پھر غسل کے بعد اس کا کفن پہنانا اور پھر اس کو دفن کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قالت کہتی ہیں، لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، لما ارادو جب انہوں نے ارادہ کیا، جب لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے ارادہ کیا، غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا، قالو تو انہوں نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، ما ندری ہم نہیں جانتے، نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجرد موتانا املا، کہ آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جس طرح ہم دوسرے مردوں کو کپڑے اتارتے ہیں اسی طرح رسول اللہ کے بھی اتاریں گے یا نہیں، یعنی ہم نہیں جانتے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ جب باقی عام مردوں کو غسل دینا ہے تو غسل دیتے ہوئے ان کو پھر یعنی برہنہ کیا جائے گا، ان کے کپڑے اتارے جائیں گے۔ اور دوسرا یہاں پہ صحابہ کرام چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھوڑا،
तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, तो उन्होंने फिर आपके कपड़ों के ऊपर से ही गुस्ल दे दिया था, यानी कमीज समेत गुस्ल दे दिया। तो ये इस तरह से हुआ। लेकिन इस हदीस से हमें ये समझ आ गई कि सहाबा किराम का ये तर्ज अमल था कि बाकी आम जो मर्दों को गुस्ल देते, तो उसमें आप उसके कपड़े अलग कर लेते, कपड़ों से अलग कर लेते थे। ये हमारा नुजर रिदु रसूल अल्लाह कमा नुजर नुजर रिदु मौताना, यानी वो अब सोच में पड़ गए थे कि अब हम क्या करें। तो लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ से ये बात साबित हो गई कि दूसरे लोगों को इस तरह करते थे। अच्छा, तो हम ये हदीस पढ़ रहे थे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, कि जिसके अंदर ये था कि अ, जब भी किसी मैयत को गुस्ल दिया जाता तो उसको अ, उस कपड़ों से अलग कर लिया जाता। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि जो सतर के हिस्से हैं, जगह हैं, उनको बरहना नहीं किया जाएगा। उसके अलावा कमीज वगैरह उतारने में कोई गरज नहीं है। और फिर ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पे ना हो, बस मखसूस एक दो लोग ही हों जिन्होंने गुस्ल देना है। इसके बाद उम्मे अतिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत से क़ालत कहती हैं, दखल अलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, व नहनु नुगस्सिलु इब्नतहु, इस हाल में कि हम आपकी लख्ते जिगर, आपकी बेटी को गुस्ल दे रही थी। उम्मे अतिया रजी अल्लाह तआला अन्हा कह रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जब हम आपकी बेटी को गुस्ल दे रही थी। आपकी तीन बेटियां आपकी जिंदगी में ही इस दुनिया से चली गई थी, उसमें सैयदा जैनब है, रुकैया है, उम्मे कलसूम है। तो यहाँ पे बाकी रिवायात को भी जब हम साथ में ला लें तो ये समझ आती है कि यहाँ अ, सैयदा जैनब मुराद है। ये उनको गुस्ल देने का वाक़या है। फ़काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़सिलनाहा सलासन औ खमसन औ अक्सर मिन ज़ालिक, इसको गुस्ल दो 3 बार, 5 बार या इससे भी ज्यादा बार। यानी आप अब 3 मरतबा, 5 मरतबा या इससे ज्यादा मरतबा गुस्ल दो। इन इन रईतुन नजालिका, इसका मतलब ये है कि जो तुम मुनासिब समझो, यानी अ, अ, अपने जहन को आप देख लो, यानी अपने जहन से सोच लो। ये है माना इसका। वैसे तो देखना मुराद होता है जो तुम देखो, लेकिन हकीकत ये है कि जो तुम समझो उसका माना। ये कई दफा कुरान मजीद में भी ये लफ्ज आया है और समझने के माना में है। गौर गौर व फिक्र करने के माना में भी है। अफराई तो इन असबह माउकुम गौरन, सूरह अल मुल्क की आखिरी आयत में, कि क्या ख्याल है तुम्हारा, या इस पर गौर करो कि अगर ये पानी गहरा चला जाए। तो यहाँ भी इन रायतुन्ना का माना ये होगा कि जैसे तुम मुनासिब समझो। यानी 3 मरतबा गुस्ल दे दो, 5 मरतबा दे दो या इससे ज्यादा मरतबा दे दो, जिस तरह तुम मुनासिब समझो। बेमाइन व सिदरिन, पानी और बेरी के साथ, यानी बेरी मिले पानी के साथ। वजअलना फिल आखिरती काफूरा औ शैअम मिन काफूर, और वजअलना और करना फिल आखिरती आखिर में काफूरन काफूर को, औ शैअम मिन काफूर या काफूर से कुछ हिस्सा। यानी जो आखिरी दफा गुस्ल देना है उसमें पानी में काफूर मिला लेना। फलम्मा फरगना आज़न्नाहु, तो उम्मे अतिया कहती हैं कि जब हम अ, यानी फारिग हो गए, उस दिन गुस्ल दे के हम फ्री हो गए, फरगना हम फारिग हो गए, आज़न्नाहु तो हमने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया या इत्तला दी, आपको बुलवाया। फ़अल्क़ा इलैना हिक़्वहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो तहमत था वो हमें दे दिया, यानी वो चादर जो आप बतौर तहमत इस्तेमाल किया करते थे, आपने वो हमें दे दी।
फ़क़ाला, पस फरमाया, अशइरनहा इय्याहु, इसको कफन का नीचे वाला हिस्सा बना लो, यानी वो कपड़ा बना लो जो नीचे रखा जाता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम की ये रिवायत है। वफ़ी रिवायत में, एक रिवायत में है, इब्दअना बिमयामिनिहा, तुम शुरू करना उसके दाईं अतराफ से, यानी गुस्ल देते हुए दाएं तरफ के आज़ा को पहले धोना। व मवाज़िअल वुज़ूइ मिनहा, और इसके वुजू के मकामात से, तो तुमने शुरू करना है दाईं तरफ से और वुजू के मकामात से। वफ़ी लफ्ज़ लिल बुखारी, और बुखारी के अल्फाज में है, फ़ज़फ़रना शअरहा सलासत क़ुरून, हमने इनके बालों की 3 लिटें बना दी, यानी फजफरना, बस हमने लिटें बना दी, जो बालों की चुटियां होती है, शाहरहा, उनके बालों की, सलासत कुरून, 3 लिटें, फ़अल्क़ैनाहु खल्फ़हा, तो हमने उसको उनके पीछे डाल दिया, यानी बालों की 3 लिटें बना दी और बालों को आपके पीछे डाल दिया। ये हमारे पास हदीस है जिसमें ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का वाक़या बयान किया गया है। इसमें बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि 3 मरतबा, 5 मरतबा, इससे ज़्यादा मरतबा भी गुस्ल देना है, तो इसमें जो गुस्ल देने वाली औरतें हैं, या अगर मर्द को गुस्ल दिया जा रहा है, तो जो गुस्ल देने वाले मर्द हैं वो जैसे बेहतर समझे और जिस तरह से मुनासिब समझे, यानी नज़ाफत मुराद है। तो 3 दफ़ा गुस्ल देने से अगर वो नज़ाफत हासिल हो जाती है तो ठीक है, लेकिन 5 दफ़ा देने से हो जाती है तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मरतबा की ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा मरतबा भी दिया जा सकता है। तो एक ये बात है। दूसरा, इससे ये भी साबित हुआ कि अ, जिस पानी से मैयत को गुस्ल देना है उसमें 2 चीज़ों की आमेज़श की जा सकती है जो मशरू है। एक एक है बेरी का पानी, यानी बेरी के पत्ते डाल के, तो वो, और दूसरा ये है काफूर। ये काफूर जो है ये एक खुशबू है, जिसको बाकायदा ये एक टिकिया सी होती है जिसको कूटा जाता है, और कूटने के बाद फिर पानी में मिक्स कर दिया जाता है, तो पानी खुशबूदार हो जाता है। तो इससे ये साबित हो भी हुआ कि पानी के अंदर खुशबू भी मिलाई जा सकती है काफूर, और बेरी के पत्ते भी डाले जा सकते हैं, बल्कि डालने चाहिए। और यहाँ पे आपने वो सारी चीजें सिखाई हैं। अच्छा, इसका ये माना मतलब भी साबित हुआ कि पानी के अंदर अगर कोई पाकीज़ा चीज मिला दी जाए तो पानी की तहारत खत्म नहीं होती, वो खुद भी ताहिर होता है और वो अ, दूसरी चीजों को भी पाक करने का जरिया रहता है। इसके बाद इस हदीस से ये बात भी साबित हुई कि अ, यानी गुस्ल देने की जो इब्तदा है वो दाएं आज़ा से की जाएगी। इब्दाअना बिमयामिनिहा, ये माना है इसका। और पहले वो मकामात धोए जाएंगे जो वुजू के मकामात कहलाते हैं, जैसे चेहरा है, दोनों हाथ हैं, और कोहनियों समेत बाजू हैं, फिर सर, और दोनों पाँव टखनों समेत हैं। तो इस तरह से वुजू के वो बुनियादी अज़ा जो हैं वो भी इसमें धोए जाएंगे। तो ये इस हदीस में। अच्छा, फिर इससे ये भी मालूम हुआ कि अ, आदमी जो है वो अपने महरम खवातीन को भी गुस्ल देने में शरीक नहीं होगा, जैसे बेटी, माँ, बहन वगैरह। हाँ, खामद बीवी के साथ, यानी दूसरी बीवी के साथ मिलके अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। लेकिन ये जो बेटी, माँ, बहन है, इन इन इनको गुस्ल देने में वो शरीक नहीं हो सकता। इसी तरह इससे ये बात भी साबित हुई, जैसे आपने हिक्वाहु, अपना वो कपड़ा जो बतौर तहमद इस्तेमाल करते थे वो आपने दिया, तो बतौर, ये आगे भी हदीस आएगी, बल्कि अगली हदीस ही गालिबन ये है, यानी इससे अगली हदीस होगी ये, कि जिसमें आपने कपड़ा दिया था, तो बतौर तबर्रुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से भी, और बाकी चीज़ों को भी शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे तबर्रुक के लिए ही वो कपड़ा ऐड किया गया था। इसी तरह
اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ عورت وہ کپڑا استعمال کر سکتی ہے جو مرد استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ آ، جیسے یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں کہ عورت کے کپڑے یعنی بالوں کی چٹیاں بنائی جا سکتی ہیں، میڈیاں وغیرہ بنائی جا سکتی ہیں اس کی، تو یہ بنانا جائز ہے۔ یعنی جب عورت زندہ ہو تو بھی جائز ہے، اور اس میت کی بھی بنائی جا سکتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں اگلی حدیث میں کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بات کا تذکرہ ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثت اثواب، کفنا کفن دیا گیا، یا یوں کہہ لیں کفن دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا فی ثلاثت اثواب، اثواب ثوب ان کی جمع ہے، تین کپڑوں میں، بیزن سفید رنگ کے، سہولیت جو سہولی تھے۔ اب یہ سہولی کیا ہے؟ یہ یمن کی ایک بستی کا نام ہے سہولیہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی کپڑے بڑے پسند تھے، تو آپ کو پھر انہی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ تو یہ سہولیہ یہ ایک بستی کا نام ہے یمن کے اندر، اور وہاں سے کپڑے منگوائے جاتے تھے، تو اس کو پھر سہولی کہہ لیں آپ، یعنی سفید بھی تھے اور سہولی، سہولی یعنی اس خاص علاقے کے کپڑے۔ من کرسفن، کرسف سے، روئی اور اون سے بنے ہوئے، کرسف روئی اور اون سے بنے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں۔ تو من کا معنی ہے بیانیہ کے طور پر یہ یہاں آیا ہے کہ اس کا میٹیریل کیا تھا ان کپڑوں کا، وہ میٹیریل یعنی روئی اور اون سے بنا ہوا تھا۔ لیس فیہا قمیصن، اس میں قمیض بھی نہیں تھی، ولا امامت اور نہ ہی امامہ تھا۔ یعنی تین کپڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، اور جو ان سلے تھے، سلے ہوئے نہیں تھے، اور اسی طرح اس میں قمیض بھی نہیں تھی اور امامہ بھی نہیں تھا، اس کے علاوہ یہ تین کپڑے تھے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سفید رنگ جو ہے وہ کفن کے لیے پسندیدہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یمنی کپڑے پسند ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کو انہی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اچھا، اس میں میرے خیال یہاں تک ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آگے مزید احکامات بھی آ رہے ہیں، پھر اس کو ہم سمرائز بھی کر دیں گے کہ کس طرح سے کفن پہنانا ہے اور غسل دینا ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور کوئی اس میں کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اس میں ایڈ کر دیجیے گا۔ تو یہاں تک انشاءاللہ رکھتے ہیں پھر۔